वेलकम बैक नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच कि आप स्क्रीन के पास ही हैं। आपको प्यास भी लगी थी फिर भी पानी पीने नहीं गए। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, आप काफ़ी बरकत पा रहे हैं। इमरान सरफराज साहब से बात हो रही थी, और क्या इश्यूज़ हैं जिस सबब से हमारे नौजवान तालीमी मैदान में आगे नहीं बढ़ते। एक तो वालिदैन की जिम्मेदारी है। भाई कुछ बात करने लगे थे और मैंने बीच में टांग अड़ा दी। सर ऐसी बात नहीं, मैं शुक्रगुजार हूँ। फिर से बात हम कर रहे थे उन चंद बुनियादी वजूहात की जिसकी वजह से हमारे नौजवान जो हैं वो तालीम के मैदान में पीछे रह रहे हैं। सो मैंने पहले जिक्र किया वालिदैन की एक तो बड़ी जिम्मेदारी है, वहाँ से घर से इसकी इनकरेजमेंट और तालीम बड़ी ज़रूरी है। दूसरी बात मैंने कही, गुर्बत भी एक फैक्टर है इस हवाले से। और तीसरा मैं समझता हूँ एज अ चर्च लीडर ये बड़ी ज़िम्मेदारी है हम पर भी आयद होती कि हम चर्च पुलपट से इस चीज़ों को एड्रेस करें। मेरे अपने भी ऑब्जर्वेशन और तजर्बे में ये आया है कि हमने कभी इस बात पर चर्चिज़ में पुलपट से ज़्यादा तालीम नहीं दी है बच्चों के हवाले से। बड़े सारे सेमिनार्स, बड़े सारी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम हम मुनक्किद करते हैं, बट दिस इज़ ऑल अबाउट द बाइबल और द स्पिरिचुअल थिंग्स। लेकिन दूसरी तरफ जिस माशरे में हम हैं वहाँ डेवलपमेंट के लिए भी ये बड़ा बुनियादी इशू है जिस पर बात की जानी चाहिए। और वालिदैन को, चर्च कलीसियाओं को इनकरेज किया जाना चाहिए कि वो उन बच्चों की सपोर्ट के लिए साथ खड़े हो सकें, इनकरेज करें उन्हें। और मैं समझता हूँ कहीं कलीसिया भी और हम चर्च लीडर्स भी इस बात में ज़िम्मेदार हैं। और एक बड़ी तब्दीली आ सकती है अगर चर्च एक ऐसा पुलपट है हमारे पास जहाँ से इस बात को भी एड्रेस किया जाए और इनकरेज किया जाए नौजवानों को कि वो तालीम को जारी रखें। और जब मैं कह रहा हूँ इनकरेज किया जाए, इससे मुराद सारी बातों में ही, ना सिर्फ वर्बल बट इन अदर थिंग्स ऑल्सो, उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट और बाकी चीज़ें भी। और अगर मैं समझता हूँ कलीसिया बोझ ले तो हर कलीसिया में से कई सारे नौजवानों की हम मदद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ जहाँ तक मैं जानता हूँ आपकी कलीसिया में जहाँ खुदावंद ने आपको रखा, जिम्मेदारी दी है, वहाँ पर नौजवान कुछ खिदमत गुजारी के काम में भी आगे हैं। तो हमारे कई चर्चिज़ हैं, चूँकि मुझे भी पूरे पाकिस्तान में जाने का इत्तेफाक होता है, नौजवान इतने एक्टिव नहीं हैं। तो आप कौन सा ऐसा जादू करते हैं कि नौजवान नाजरीन, ये जादू से मुराद आप समझ रहे हैं कि नौजवान ज़्यादा अटैच होते हैं और कुछ जिम्मेदारी संभालते हैं, जबकि बाकी कलीसियाओं को इतना ज़्यादा नौजवान आगे नहीं बढ़ते हुए नजर आते। कोई ऐसी बात ताकि उन कलीसियाओं में भी नौजवान आगे आएँ और हम जो लीडर हैं उन नौजवानों को ऐसा मौका दें। मेरे पास कोई ऐसा जादू तो नहीं है, और सबसे पहले तो ये खुदा का फजल है जी। और दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि बहसीयत पासबान और लीडर के जी हर कोई, खा वो शख्स किसी भी शोबे से, किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, और स्पेशली नौजवान जो हैं, जो मेरे अपने तजर्बे की बात है उसमें यह है कि दे नीड इनकरेजमेंट, दे नीड सम अपॉर्चुनिटीज़। और कहीं वो कमज़ोर भी हैं तो फिर भी बीइंग लीडर हमें बर्दाश्त के साथ चलना, वी नीड टू बी फ्रेंड ऑफ देम। और मैं भी मेरी कलीसिया में या कैंपस क्रूसेड में अगर नौजवान हमारे साथ अटैच हैं तो उसका एक फैक्टर शायद मेरा अपनी एज भी, ये भी बड़ा फैक्टर है। आप उनके लेवल पे उनसे बात करें, लेकिन दूसरी तरफ इनकरेजमेंट बड़ी ज़रूरी है। इनकरेजमेंट से मेरी मुराद फिर कहूँगा कि उनको आगे लाया जाना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी, उनकी डायरेक्शन सेट की जाना, उनकी काउंसलिंग की जानी, और टाइम देना बड़ा ज़रूरी है। जो कई दफ़ा शायद जहाँ नौजवान इतने एक्टिव नहीं हैं, शायद वहाँ पासबानों ने नौजवानों के साथ बैठकर इस तरह से उनके साथ वो फ्रेंडशिप, वो लेवल डेवलप नहीं किया। तो मैं कोशिश करता हूँ, पता नहीं उसमें कितने कामयाब हैं, लेकिन somehow we see the change in our church। क्या वजह है कि कई इलाकों में सुनने में आता है कि जब पादरी साहब नौजवान को नज़र आए तो कहते हैं वो पादरी साहब आ रहे हैं, चलो उधर अंदर चलें। क्या रीज़न है, ये क्या वजह होती है? एक तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है ऐसे बिहेव वही साथी जो मसीह से वाकिफ़ नहीं है, बच्चे या नौजवान, डेफिनेटली वो इसको एक बड़ा थ्रेट समझते हैं। और पादरी साहबान से कि वो डेफिनेटली मिलेंगे और इनकरेज करेंगे और कहेंगे कि भाई दुआ करें, चर्च में चलें। तो इसमें मेरा ख्याल है किसी खादम का या पास्टर साहब का तो कोई ऐसा
وہ قصور نہیں ہے, یہ تو ان ساتھیوں کی کہہ لیں کہ کم علمی کی بات ہے, سوچ کی بات ہے. سو میرا خیال ہے اس میں پاسبان کی تو کوئی ایسے, ہاں لیکن دوسری طرف اگر ہم ان ساتھیوں کی سوچ کے لیول پر بھی اس طرح سے ہم ان کو اپروچ کریں کہ وہ ہم سے ڈرے نہ, اور اس میں مختلف اپروچز ہو سکتی ہیں, کوئی بھی صحیح اپروچ نہیں, لیکن اس میں یہی ہے کہ فرینڈشپ, اور میرا خیال ہے یسوع مسیح کی مثال جو ہے دیٹ از پرائم ٹو آل آف اس, کہ یسوع جس لیول پر لوگ تھے وہ ان کے لیول پر جا کر ان کے ساتھ, حالانکہ بڑے سارے الزام لگے اس پر, لوگ اس کو کہتے تھے یہ کھاؤ ہے, یہ شرابی, یہ محصول لینے والوں کا دوست ہے, لیکن یسوع کہتا ہے کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو. سو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پاسبانوں کو یا ہم لیڈرز کو بھی جو اس طرح کی سوچ رکھنے والے بھی لوگ ہیں ان کے لیول پر ان کے ساتھ جا کر بیٹھنا پڑے گا, اینڈ دین آئی بلیو وی کین ون دیم ان دا پاور آف ہالی اسپرٹ. ویری گڈ. 3 شعبے ہیں, ایک تو چرچ لیڈرشپ, دوسرا فیملی میں جو لیڈرشپ پیرنٹس ہیں, تیسرا نوجوان ہے. میں چاہوں گا کہ اگر ان تینوں کے لیے آپ کوئی ایک 2 جملے کا کوئی خاص میسج جو ایک دکھتی رگ پر انگلی رکھنے والی بات بھی ہو, آپریشن بھی ہمارا ہو جائے, اور ہماری کوئی اصلاح کے لیے بات آپ کرنا چاہیں, ہم پیرنٹس کو بھی, ہم چرچ لیڈرز کو بھی, اور نوجوانوں کو بھی, ہم نوجوانوں کو بھی. یقیناً سب کے لیے ہی ایک ہی بنیادی بات ہے جس کے لیے جو میری ذمہ داری بھی ہے بحیثیت ایک پیرا چرچ آرگنائزیشن لیڈر کے طور پر, بالخصوص مسیح کی بشارت کے حوالے سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم کسی بھی ایج گروپ سے ہیں, ہم جتنوں نے مسیح کو قبول کیا ہے, وی آر اوبلیگیٹڈ ٹو پریچ دیٹ گاسپل ٹو ادرس آلسو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس ایک چیز پر کام کر لیں, فیملی وائز بھی, کلیسیائی طور پر بھی, اور نوجوان ہوتے ہوئے بھی, تو میرا خیال ہے کہ اس سے ایک بڑی تبدیلی ہمارے ملک میں بھی آ جائے گی روحانی اعتبار سے. دوسری طرف اگر ہم سوسائٹی یا معاشرے کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ والدین کو اسپیشلی نوجوانوں کو سمجھنے کی اور ان کو بڑی ساری انکریجمنٹ دینے کی ضرورت ہے. دوسری طرف خدا کے کلام کے مطابق نوجوانوں کو بھی والدین کے ساتھ ان کی تابعداری میں رہنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا شعبہ جو ہم چرچ لیڈرز ہیں, ہم وہ ساتھی ہیں جو دونوں طرف مدد کر سکتے ہیں, اور نوجوانوں کی بھی اور والدین کی بھی, اینڈ وی کین برج دیم, وی آر بیسیکلی کیٹلسٹ ٹو ریئلی ہیلپ دوز پیپل. تو ہم بھی اپنے رول کو سمجھیں اور سنجیدگی سے والدین کو بھی اور نوجوانوں کو بھی پلپٹ سے ساری باتوں میں ایجوکیٹ کریں. تو نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے کوئی مشورتاً بات ہم پاسبانوں سے آپ کرنا چاہیں کہ اگر کلیساؤں میں کچھ اس طرح کی چینجز لائی جائے نوجوانوں کے لیے اسپیشلی, تو بہتر کلیسیا کی ترقی کے مواقع ہیں؟ ہاں, میری خدمت کا جو عرصہ ہے وہ بہت تھوڑا ہے جی, اور شاید مجھ سے بہتر سمجھنے والے پاسبان ان ساری چیزوں کو جو خدمت گزار ہیں, لیکن میں پھر بھی ایک میں بھی ناقص رائے, ویسے بھی آپ سمجھدار ہیں, بچ بچا کے بات کر رہے ہیں. میری ایک ناقص رائے ضمن میں یہ ہے کہ ہم ایسے پروگرامز, ٹریننگ پروگرامز, ایسے ایکٹیویٹیز جس میں نوجوان اپنے آپ کو فیل کریں کہ دے آر نون اور دے آر کیئرڈ فار, اس طرح کے پروگرامز لے کر آئیں. اسپیسیفک نام لینا تو شاید مشکل ہو, لیکن ایسے جہاں بچوں کو یا نوجوانوں کو لگے کہ دے اون سم تھنگ, اور ہم انہیں آگے لے کے آئیں بجائے ہر جگہ ہم خود سامنے آنے کی. تو میرا خیال اس سے بڑی تبدیلی ہے. فرینڈلی محسوس کریں, اوپننس محسوس کریں, جو دل کی بات کرنے والے ہوں, یہ ہو سکتا ہے. جی, یہ بہت اچھی بات ہے. نوجوانوں کے لیے ہم ایک کیمپس کو سیٹ میں بھی اسٹوڈنٹ چیپل کے نام سے ایک چیپل انعقاد کرتے ہیں مختلف جگہوں پر, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو وہ ٹپیکل چرچ سروس نہ لگے. سو اس میں ہم نوجوانوں کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے لیول پہ, اور ان کے لیے بڑے سارے موقع بھی کریٹ کرتے ہیں کہ دے مسٹ لیڈ اینڈ دے شوڈ اسٹیپ فارورڈ. تو اس سے بھی بڑا سارا فرق پڑا ہے, اور اوور آل یہ انکریجمنٹ ہے جب آپ کچھ اپرچونیٹیز کریٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی لوگ اس رویا کو, اس ویژن کو اون کرنا شروع کرتے ہیں.
یہ وہ باتیں ہیں جن کے ذریعہ سے کلیسیاں ترقی پا سکتی ہیں. ڈیفینیٹلی. عمران صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی ترین وقت میں سے اور انتہائی مصروف ترین سکیجول سے کچھ وقت نکالا تاکہ گواہی ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے آپ ہمارے ناظرین کے لیے برکت کا سبب ہوں. ہم آپ کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے اور جو بڑا بوجھ خداوند نے آپ کو دیا ہے اس کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں، اور ہم آپ کے لیے دست دعا بھی بلند کرتے رہیں گے. میں آپ کا بھی اور گواہی ٹی وی کا بھی شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. اس پریویلیج کے لیے تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ناظرین گواہی ٹیلی ویژن، ہم بھائی عمران کے شکر گزار ہیں اور آپ کے بھی کہ آپ ان خوبصورت باتوں کو خداوند کے ممسوح کے وسیلہ سے سنتے ہیں، اور بہت کچھ آج آپ نے سیکھا بھی ہے. ہم پاسبانوں کے لیے یہ کہ جہاں کمی رہ گئی وہاں ہم نوجوانوں کے ساتھ ذرا مکس اپ ہو جائیں، ایسے پروگرامز ان کے لیے مرتب کریں جن میں وہ بالکل اوپن محسوس کریں. ہم ایک سپروائزر کی حیثیت سے نہیں، ایک باس کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک دوست کی حیثیت سے نوجوانوں کے ساتھ مل کر کام کرنے والے ہوں. آپ آلریڈی کر رہے ہیں، لیکن اگر کہیں کمی رہ گئی تو ہمیں یہ بھی کلیہ اپنانے کی ضرورت ہے. اور والدین کے لیے کہ آپ بچوں کو ہمیشہ نکما جیا نہ ہوئے تھے، کسے کم دا نہیں ہے، یہ بات نہیں کہیں، کیونکہ ان کو حوصلہ دینا ہے، کیونکہ یہ وہ ہیں جن کے لیے خداوند نے اپنی جان صلیب کلوری پر دی ہے. خداوند ان میں ایک ہیرو دیکھتا ہے. ان کو ٹرینڈ اپ کریں، تربیت کریں، دعا اور حمد و ستائش کے مضمون کو اپنے گھر میں پھر سے تعمیر کریں تاکہ خداوند کا نام جلال اور عزت پائے. آپ خبریں ضرور دیکھیں، لیکن میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کرسچن ٹی وی چینلز آپ ضرور لگائیں. گواہی ٹی وی ابھی آپ کے گھر میں ہے تاکہ آپ کے نوجوانوں سے متعلق جو پروگرامز ہیں ان کو بھی دیکھ سکیں. اور نوجوانوں، آپ اپنے والدین کی اور کلیسائی رہنماؤں کی عزت اور احترام کریں. تعلیمی میدان میں آپ پیچھے نہ رہ جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا روشن مستقبل ہو، خوبصورت مستقبل ہو، تو آپ سے ہماری التجا ہے، ہم ملتجی ہیں آپ سے کہ آپ تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں، بہتوں کے لیے برکت کا سبب بنیں تاکہ خداوند کا نام آپ کے وسیلہ سے جلال پائے. ناظرین تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو. دیکھتے رہیے پروگرام خدا کے لوگ صرف گواہی ٹیلی ویژن پر.